کون ہے نا، اس نے سب کچھ چھوڑ کے مقابل کے توقع کے عین مطابق ایک ہی لفظ پکڑا تھا، میری گرل فرینڈ تھی لندن میں۔ وہ بے پرواہ انداز میں بولا۔ اگر وہ اپنی دھن میں نہ ہوتی تو زین کے چہرے کی شرارت ضرور پکڑ لیتی، لیکن وہ جو بتا رہا تھا وہ بھی حقیقت تھا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، مہما نے زین کو اس کی بات یاد دلائی۔ ہاں، پورے 2 سال بعد ایک ہی گرل فرینڈ بنی تھی، اس پر بھی اتنا برا ایکسپیرینس رہا، پھر دوبارہ کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے سچائی سے جواب دیا۔ تو وہ بھی کیوں بنائی؟ مہما کو دل میں چبھن سی ہوئی تھی۔ سب کے چہرے کی پریشانی زین کو مزہ دے رہی تھی۔ یار وہ کیا ہے نا نینا، ہماری یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، پورے 1 ہفتے اس نے میرے پیچھے ضائع کیے، تھک ہار کے میں بھی مان ہی گیا، مگر یار جینا حرام کر دیا تھا اس نے۔ یار پرائیویسی ختم ہو گئی تھی، 24 گھنٹے کہتی تعریف کرو، مانا کہ وہ حسین تھی، پر اب بندہ کتنی تعریف کرتا۔ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اسے 2 باقی کے گھنٹے میں کھانا پینا نہانا دھونا، سمجھو اپنی پوری زندگی اس 1 گھنٹے میں گزار دی۔ زندگی تنگ ہو گئی تھی، کچھ نہیں تو رات کو بھی منہ اٹھا کے فلیٹ پہنچ جاتی تھی۔ ارے 1 ہفتے میں ہی بریک اپ کر لیا۔ زین نے اپنی ساری فرسٹریشن نکال دی تھی جو اسے نینا کو لے کر تھی۔ جب جب زین نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی تب تک مہما کو اپنے دل میں چھریاں چلتی محسوس ہوئی تھی، اور سونے پہ سہاگا رات والی بات پر تو دل ڈوب سا گیا تھا۔ رات کو آگے کیا کرتی تھی وہ جو اپنے زوم میں تھا، اس کی بات پر حیرت سے تکنے لگا، پھر لمحہ لگا اسے سمجھ میں کہ اس کی عقل مند بیوی کیا سوچ رہی ہے۔ زین نے اس کے کمرے کے گرد بازو کا ہتھا بنایا، اسے اپنے ساتھ لگایا، آتی تو وہ بہت کچھ کرنے تھی، پر میں اسے کافی پلا کے بھیج دیتا تھا، کیونکہ جو تم سوچ وہ سب جذبات سے تمہارے لیے ہیں۔ بے فکر ہے وہ اسے کہتا، جو کہ اس کے سرخ گال پر بائٹ کر چکا تھا، جس پر مہما کی سسکی نکلی۔ بائی دا وے، میں سوچ رہا تھا نینا اس ساڑی میں کتنی ہاٹ لگے گی۔ وہ خیالوں میں جاتے ہی گویا ہوا یہ حرکت اس نے صرف مہما کو جلانے کے لیے کی تھی۔ میں تمہارا خون کر دوں گی زین شاہ۔ وہ زین کا کلر پکڑتے غصے میں بولی۔ وہ آج صبح شہر سے ہو کے آیا تھا۔ جب بھی اس نے جینز شرٹ پہنی ہوتی، بلو جینز پہ وائٹ شرٹ زیب تن کی، وہ اپنی کثرتی جسامت اور خوبصورت نقش کے باعث انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اس حلیے میں بھی کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا۔ کس کی؟ اپنے شوہر کی یا اپنے دوست کی؟ زین نے اس کے کانوں میں جھکے سرگوشی کی اور آہستہ سے کان کی لو پا ہونٹ ٹھکے۔ مہمن کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ دونوں دوست ہیں، تو اتنا دور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جب چاہو اپنی بیوی والا حق جتاؤ اور میں دوست کا لیبل لگا کے گھومتا رہوں، زین نے شکوہ کیا۔ نہیں وہ، میں نے غصے میں وہ نظریں جھکائے بولی۔ میں پیار سے کروں گا، وہ نہایت پیار سے کہتا، نرمی سے اس کے گالوں پر جھکا تھا، بہت ہی نرمی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا، جیسے وہ کوئی پھول ہو اور وہ ذرا سی سختی کی تو مرجھا جائے گا۔ اس کے انداز پر مہما نے لب مسکرائے۔ مہما کی آنکھیں باندھی، ابھی اس نے مہما کے کٹاؤ دار سرخ لبوں پر اپنے لب رکھے ہی تھے کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر فوراً پیچھے ہوا۔ مہما بھی فوراً ہوش میں آئی۔ سامنے ہی نور کھڑی تھی، جسے دیکھ زین کا پارا ہائی ہوا تھا۔ نور نے کچھ دیکھا تو نہیں؟ ہاں البتہ زین کے پیچھے ہونے کا انداز اسے سمجھا گیا تھا کہ وہ غلط وقت میں آئی ہے۔ دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ تمہارے اندر مینرس نام کی چیز ہے یا نہیں؟ وہ پوری قوت سے چیخا، اتنی تسلی پر نور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ بھی کمرے میں ہیں، اس نے وضاحت دی۔ میں کمرے میں نہ بھی ہوں تب بھی تم کمرے میں بنا اجازت کمرے میں نہیں آؤ گی، وہ چبا چبا کے کہتا، اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ نور نے مہما کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی، بجا نور کا زین کی ماں کے تو ہونا تھا، اور اس سے زیادہ نور کا حق جتانے کے وہ بچپن سے اس کی مانگ تھی، جو وہ اسے اکثر کہتی تھی، جس پر وہ وضاحت اور رسپانس نہیں دیتی تھی، پر دل برا سا ہو گیا تھا نور کو لے کر۔ وہ زین کی محبت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، پر اس کے ساتھ کسی کا ذکر بھی اسے درد دیتا تھا۔ وہ چاہتی تھی جب بھی زین کا نام آئے تو بس ایک ہی لڑکی کا ذکر، اور وہ ہو مہما۔ جی آپ کو سب نیچے کھانے پر بلا رہے ہیں، وہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ چلیے، وہ مہما کی جانب متوجہ ہوا، پیار سے پوچھنے لگا، صرف آپ کو بلایا ہے اور تم میری بیوی ہو، حق مانگ رہا ہوں تو فرض ادا کرنا بھی جانتا ہوں، مضبوط لہجے سے میں کہتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے کی جانب بڑھا اور وہ جلدی سے دوپٹہ صحیح کرنے لگی، جو اس کے لیے مشکل کام تھا۔ زین نفی میں سر ہلاتا دوپٹہ ٹھیک کرتے اسے لیے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ سنا ہے شاہ نواز صاحب صحت بیمار ہے، فاطمہ شاہ نے کھانے کے دوران کہا۔ یہ بات تھوڑی دیر پہلے ہی احان شاہ نے بتائی تھی۔ مہما حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی اور پھر زین کو، جو خود شاہ کی نظر سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آج گاؤں نہ جانے کی وجہ سے اسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، پر ایسا کچھ تھا۔ ابھی تو یہاں بولنے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اب وہ ملنے کی ضد کرے گی اور وہ اسے نہیں ملا پائے گا۔
ورنی کے بعد لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ اس کے اوپر تھا، پر یوں وہ ہر قانون سے بغاوت کیسے کرتا جبکہ وہ خود جہاں کا سردار تھا۔ اب وہ پریشان نظروں سے مہما کو دیکھنے لگا جو اس سے پوری امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ابھی بھی تو بھائی صاحب نے بتایا بیچارے کہیں آخری وقت میں ہیں۔ فاطمہ شاہ کہہ رہی تھی کہ مہما تڑپی۔ کچھ بھی مت بولیے پلیز، اس کی تڑپ اس کے لفظوں سے واضح تھا۔ زین نے پیار سے اس کے ہاتھ سہلائے، گویا اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ نور کو تو جیسے سکون ملا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی بے عزتی پہ جو سینے میں آگ جل رہی تھی ان میں ٹھنڈی پھوار گرا تھا۔ میں تو سچ ہی کہہ رہی ہوں، اب بڑھاپے میں آگے ہے۔ آمنہ شاہ مزید گوہر لہجے میں بلا کا سکون تھا جو کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ دادا دادی عائشہ اور حرائمہ نے افسوس بڑی نظریں ان پر ڈالی۔ اول تو کھانے پر تھا ہی نہیں، دیر سے گھر آنے کی وجہ سے وہ اب تک سو رہا تھا، جبکہ عافیہ شاہ پیر کے درد کی وجہ سے کمرے میں تھی۔ مہما روتے ہوئے اوپر چلی گئی تھی تو زین بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں نے بامشکل کچھ ہی چمچ لیے تھے۔ پوری بریانی کی پلیٹ بڑی ہوئی تھی۔ کھانے دیتی بچے کو دادی نے غصے سے بہو کو کہا۔ میں نے نہیں رکا، خود ہی گیا ہے بیوی کے پیچھے، فاطمہ شاہ نے سکون سے کہا۔ آہر کو تیر جو نشانے پہ لگا تھا۔ زین پلیز مجھے بابا سے ملوا دے، وہ روتے ہوئے بولی۔ جانم پلیز رونا بند کرو، مجھے یہ آنسو تکلیف دے رہے ہیں، وہ کرب سے کہتا اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو چننے لگا۔ تم جانتی ہو میں نہیں ملوا سکتا، وہ بے بسی سے بولا۔ آپ چھوٹے ہیں، آپ کی محبت بھی آپ جھوٹے ہیں، آپ کی محبت بھی جھوٹی ہے، میرا احساس نہیں ہے آپ کو، میرے درد کی کوئی فکر نہیں۔ یو آر جسٹ فیک ایوری تھنگ، اسے جسٹ فیک۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی باتوں میں بند ہو گئی۔ وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگا، یعنی اتنی محبت، اتنی اٹینشن، اتنا پیار دینے کے بعد بھی وہ جھوٹا تھا۔ اسے سمجھنے کی بجائے سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس کی پاکیزہ اور سچی محبت کو جھوٹا کہہ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس سے جھٹک گئی تھی۔ اس کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں لیا ہو۔ مہما اس وقت خاموشی سے بستر پر بیٹھے زین کو منانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی اور اب صحیح معنی میں اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے اعصاب پر بری طرح سے سوار ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ بلائے ہوئے اس کے پیچھے پھر رہی تھی، پر وہ تو جیسے گونگا بہرا ہو گیا تھا اس کی طرف سے۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ اس کی ایک نظر کی طلبگار ہوتی تھی اب سپاٹ ہو گئی تھی، جیسے جذبات مر گئے ہوں۔ مہما جب رو دھو کے فارغ ہوئی تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، جب بھی فوراً اس سے معافی مانگنے لگی، پر زین کے کانوں میں تو جیسے جون تک نہ ہی رنگی۔ 3 دن سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ گھر میں بھی سب نے محسوس کر لیا تھا، کچھ خوش سے جبکہ کچھ کو افسوس تھا، اور کچھ ایسے تھے جنہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ مہما زین کے چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کرتی تھی۔ جب وہ صبح تیار ہوتا تو اسے ایک ایک کر کے چیزیں پکڑاتی۔ غرض اس کے ٹینشن پانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ وقتاً فوقتاً اس سے معافی مانگتی، پر وہ تو جیسے ہر جذبات مار چکا تھا۔ اسی دوران وہ نور سے بھی اچھے سے بات کرنے لگا تھا، اور یہی بات مہما کو سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ پریشان سی، اسے منانے کے لیے کچھ بنانے کا سوچ کے کچن کی طرف آئی۔ ابھی اس نے کمر کھولا ہی تک پیچھے سے نور اور مہما کے ہاتھ گھی کے باغ پر رکھے ہوئے تھے۔ نور اس کے پیچھے جھکی کانوں کے پاس زہر اگلنے لگی تھی۔ لگتا ہے مجھ صاحب کا دل بڑھ گیا ہے اپنی حسین بیوی سے، جب بھی آج کل راتیں ڈیرے پر رنگین کرتے ہیں۔ نور واقف تھے زین کے دیر سے گھر آنے سے، پر حقیقت میں تو وہ ایسی ہی گاڑی لے کر نکلتا، وہ روڈ میں وقت ضائع کرتا تھا پر نور جانتی تھی زین مہما سے بات نہیں کر رہا، جب بھی اپنی شاطرانہ چال چلی۔ بکومت ایسا کچھ نہیں، مہما نے غصے سے کہا۔ ہاں البتہ پیچھے نہیں مڑی، نہ جانے کہ اسے اپنا آپ مجرم لگا۔ نور کے لفظ تیر کی طرح لگے تھے، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ زین کہاں ہوتا ہے۔ آدھی آدھی رات کو اسے نور صحیح لگی۔ اس نے بمشکل مقابل کے سامنے آنسو کاڑنے سے روکا تھا۔ یہی سچ ہے تو شاہوں کا ہوں تو جوش مارتا ہے، تمہیں نہیں پتہ، میں بتاتی ہوں۔ یہاں پوری رات محفل سجتی ہے، حویلی کے دیگر مرد اور گاؤں کے معزز لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ شراب و شباب دونوں کا انتظام ہوتا ہے۔ مرد کی کمزوری آگے تم سمجھدار ہو۔ مہما کو سوچ میں ڈوبے دیکھ وہ شاطرانہ مسکراہٹ لیے آگ میں گھی ڈال کے چلتی بنی۔ جب کہ کچن میں آتی عائشہ نے اس کی یہ مسکراہٹ بخوبی دیکھی۔ اس کے نکلتے ہی مہما کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ عائشہ فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ مہما میری جان کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ پریشانی سے اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ وہ روتے عائشہ کے گلے وہ اسے ہمیشہ اپنی لگتی تھی، جب اس سے شر کرنے لگی۔ بابی زین کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اب اس کی بے وفائی۔ مانا کہ میں نے غلطی کی ہے، اس سے جھڑکا، مگر میں تین سی معافی بھی مانگ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ قطع تعلق ہو جائے مجھ سے۔ وہ روتے روتے شکوہ کرنے لگی۔ میری جان تم سے کس نے کہا زین نے تم سے بے وفائی کی؟ ہی ریئلی لوز یو ڈیئر۔ عائشہ نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ وہ جانتی تھی یہ آگ نور کی لگائی ہوئی ہر وہ
پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ خراب کرے. وہ عزیز تھی اسے، اس کی وہ وجہ تھی ایک، اور وہ معصوم تھی، اور دوسری وہ اس شخص کی دوست تھی. تو پھر راتیں ڈیرے میں کیوں گزارتا ہے؟ وہ سو کرتی بولی. ایسا کرتے وہ عشاء کو بہت کیوٹ لگی تھی. میری جان وہ راتیں ڈیرے پر نہیں گزارتا، بلکہ وہ تو باہر ہوتا ہے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، لانگ ڈرائیو یا کبھی پیچھے لان میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے ان کی بات پر مہما کے دل میں سکون سا ہوتا. آپ کو کیسے پتا؟ ویسے وہ پوچھنے لگی. کیونکہ ڈیرے پر بابا چاچو ہوتے ہیں، زیادہ نشے کرنے کی وجہ سے مجھے رات کے پہر خود ہی لانا پڑتا ہے. لہجے میں بہت اداسی تھی، پر بیان کرنا مشکل تھا. ایک غلط فیصلہ ساری زندگی خراب کر دیتا ہے. عشاء کو سمجھ آ گیا تو تم ریلیکس ہو جاؤ. زین اور ابراہیم کو یہ چیزیں کبھی پسند نہیں آئی. پر آپ واضح بھائی کو کیسے برداشت کرتی ہیں؟ وہ تو بہت زیادہ فلرٹ ہیں. مہرماں نے حیرانی سے پوچھا. تم سے بھی کچھ کہا ہے کیا؟ عشاء نے دکھ سے پوچھا. سوال پہ سوال کیا تھا، جواب جو نہ تھا. کہا تو نہیں، پر دیکھتے بہت عجیب نظر سے ہیں. ہوں تو میں ان کی بابی نہ. زین نے بھی کہا تھا مجھے جتنا ہو سکے واضح سے دور رہوں. عشاء نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا. سچ تھا زین. واضح کی کیا؟ اپنے گھر کے مردوں کے عیاش نیچر سے واقف تھا. جبھی اس نے مہما کو کہا تھا چھوڑو تم بتاؤ. زین کے لیے کچھ بنا رہی تھی، اس کا موضوع بدلنا مہما نے محسوس کیا تو خاموش ہو گئی. اسے بتانے لگی. بھابھی وہ نہ زین گئے ہیں میٹنگ میں، تو میں نے سوچا ان کے لیے کچھ اچھا سا بنا دو رات کے لیے. وہ خوشی سے بولے. ارے واہ، میری ہیلپ چاہیے کیا؟ عائشہ نے آفر کی، جو مہما نے فوراً قبول کر لی تھی کیونکہ اسے کچن کا زیادہ تجربہ نہیں تھا. ان دونوں نے مل کر زین کے پسند کے کھانے بنائے اور فریز کر دیا تاکہ رات کو اپنے اور زین کے لیے نکال سکے. رات کے اس پہر جب خاموشی کا رائے تھا، مہما تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب بےاحتیاطی میں اس سے ٹکرائی. اس سے پہلے وہ گرتی وہ زین کی باہوں میں تھی. زین کو دیکھ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا، اور زین بھی کچھ لمحے ٹکری کے بعد ان نشیلی سمندری آنکھوں میں کھویا ہوا تھا. اسے کھوتا دیکھ مہما نے بڑی خاموشی سے اپنے ہاتھ میں موجود چیز اپنے دوپٹے میں باندھی تھی، ایسے کہ اس کا خود کا دھیان بھی اس طرف نہ جائے. زین ہوش میں آتا اسے چھوڑ چکا تھا، اور اسے مدہوش کرتے وہ اپنی مطلوبہ چیز چھپا چکی تھی. اسی لیے سکون میں تھی. اتنی رات کو کہاں دوڑ رہی تھی اس نے؟ زین نے اسے مشکوک نظر سے گھورا. آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی. اور دیکھا جائے تو ایک طرف سے غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ زین کا انتظار کر رہی تھی، ساتھ اس کی غیر موجودگی میں اپنا کام بھی. اچھا، تو مجھے لاؤنج میں کیوں نہیں دکھی؟ ایک اور سوال ہے، کیونکہ میں کچن میں تھی، پر جیسے آپ کی آہٹ سنی یہاں آئی، لیکن جلد بازی میں آپ سے ٹکرائی. اس کا جواب سنتے بنا کچھ بولے کمرے کی جانب بڑھ گیا. وہ بھی اس کے پیچھے آئی. اس سے پہلے واچ وغیرہ اتاری اور ٹراؤزر لیے باتھ روم کی جانب بڑھا. رات کو اس پہر نہائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. وہ اس کی اس عادت سے واقف تھی. وہ فریش ہونے کے لیے ضرور نہاتا تھا، ورنہ اسے سکون نہیں ملتا تھا، لیکن سردی کی وجہ سے پریشانی سے بولی. اب سانس بھی کیا تم سے پوچھ کے لوں؟ مہما میڈم لہجے میں واضح طعن تھا. اب میری سانس مجھ سے پوچھ کے نہیں لیتے تو اپنی سانس کا حق مجھ سے پوچھ کے لیں گے؟ مہما کے اس قدر بے باک جملے پر وہ حیران ہی تو ہو گیا تھا، پر گورنے کے سوا کچھ نہ کر سکا. سر میں درد تھا اور ابھی بات کی اسے سخت ضرورت، اس لیے بحث کا ارادہ ترک کر گیا تھا. اس آدمی کا ایٹیٹیوڈ تو برج خلیفہ سے بڑا ہے. توبہ! پر میں بھی مہما زین شاہ ہوں، آج منا کے رہوں گی. وہ دل میں عزم کرتے بولی. بالکل سوتے دوپٹے سے وہ چیز نکالی جو اس نے بہت محنت سے حاصل کی. منزل بہت قریب ہے، بہت کم وقت ہے تمہارے پاس، باغ لو جتنا باغنا ہے. وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی. پھر جلدی سے اسے الماری کھول کے سیکرٹ ڈائری میں چھپایا، جس میں کوڈ لاک تھا. جہپا فاتحانہ مسکراہٹے. اچانک زین کا خیال آیا تو چہرے پہ شرمیلی سے مسکراہٹ نے بسیرا کیا. وہ اپنا نائٹ سوٹ لیتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی. ہاں، شرٹ لیس گرے ٹراؤزر میں بالوں کو رگڑتا باہر آیا تو نظر بستر کے کونے پر بیٹھی مہما پڑ گئی. سلک میرون رنگ کی ٹراؤزر شرٹ پہنے تمام حشر سامانیوں سمیت زین کا دل برتاں سے دھڑک آ گئی تھی. بامچ اس کے ہوش ڈبا سراپے سے نظر چراتا ہے. شیشے میں دیکھ بال جانے لگا. سائڈ بریک میں ٹاول پھینکنے کے انداز میں رکھا تھا. تمہیں شرم نہیں آ رہی کیا؟ آنکھیں پھاڑے دیکھے جاری وہ اس کی نظروں سے بری طرح سے چڑھا تھا. لو شرم کیسے؟ جب آپ کو شرٹ لیس باہر آتے ہوئے شرم نہیں آئی تو مجھے اپنے بوڑھے شوہر کو دیکھتے ہوئے کیسے شرم؟ وہ آرام سے کہتی اسے حیران کر گئی تھی. سائے تو یہ تھا زین کو اچھا لگنے لگا تھا مہما کا کیئر کرنا، اس کے پاس آنا، پر وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اگلی بار وہ یہ نہ کرے.
وہ جانے انجانے میں اسے بہت تکلیف دے گیا تھا، اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہونا تھا۔